اکاؤنٹیبلٹی تو ہمیشہ حکومت وقت کی ہوگی. ذمہ داری آپ کے پاس ہے. گاڑی کے اوپر جھنڈا پاکستان کا جو لگتا ہے وہ آپ کی گاڑی کے اوپر لگتا ہے, تو ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے. پہلے فیصلہ تو کیجیے, آپ نے انگیج کس طرح کرنا ہے. کیا آپ نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے کائنیٹکلی ان کو ہینڈل کرنا ہے, ان کے اگینسٹ فورس آپ نے استعمال کرنی ہے. یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری پالیسی کا ہی کچھ نہیں پتا. ماشاءاللہ چاہے آپ کوئی بھی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ 2 سال 3 سال کے بعد کیا اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا, یا اس کے اوپر ہم ایک یو ٹرن لیں گے, ہم ایک نئی پالیسی کے اوپر جائیں گے کہ نہیں جناب اب تو ہم نے ان سے انگیج کرنا ہے, ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پچھلے 15 سال کم از کم اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیجئے, کلاسٹر صاحب تو ہم سے بہت سینئر ہیں, لیکن اگر میں اور آپ اپنے صحافتی کریئرز کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پہلے آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہمیں کہا گیا ناراض بلوچوں کو جو ہے وہ ہم نیچے لے کر آئیں گے پہاڑوں سے, ان سے ہم انگیج کریں گے, ان سے بات چیت ہوگی, اور ان کے لیے بلوچستان پیکج کے اناؤنسمنٹس کیے گئے. اچھا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلے, پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ان سے اس طرح نہیں کرنا, کائنیٹک فورس استعمال ہوگی, ہم نے ان کو اسی طرح ہینڈل کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ریاست سمجھتی ہے یہ بہتر ہے, آپ اس طرح کر لیں, لیکن ایک فیصلہ کر لیجئے آپ نے کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس مطلب آج میرے خیال میں آپ کسی بھی حکومتی وزیر سے بات کریں گے, وہ آپ سے ان سے سوال کریں گے, وہ آپ کو کہے گا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بھارت کی طرف سے فنڈ کیا جا رہا ہے, بھارت کی طرف سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن میرے خیال میں پچھلے 10 سال سے ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں. آپ بھی سن چکے ہوں گے, کلاسرا صاحب بھی سن چکے ہوں گے, میں بھی کئی دفعہ سن چکا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے ان کی فائنینسنگ کو روکنے کے لیے, ہم نے ان کو سزائیں دینے کے حوالے سے ہم نے اب تک کیا کیا ہے, ہم کیوں ان کو ڈسمینٹل نہیں کر سکے. تیسری بات یہ کہ جب ایک اتنے ہائی ویلیو ایریا سے یا ہائی ٹارگٹ ایریا سے یا ہائی رسک ایریا سے اگر آپ کی ایک ٹرین وہاں سے گزر رہی ہے, تو کیا ہمارے پاس ایسی انٹیلیجنس موجود تھی کہ ایسا دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. یہ بہت سے سوالات ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو چوتھی چیز میرے خیال میں جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے, کلاسٹر صاحب بھی کر رہے تھے, سب سے بڑی بات یہ کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, اب ظاہری بات ہے یہ میڈیا کی ڈومین میں یہ چیز آتی ہے, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے انفارمیشن کا. لوگ سننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی اب کیا ہوا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, حکومت وقت کیا کر رہی ہے, ان کو انفارمیشن چاہیے. وہ ایک خالی پلاٹ کی طرح ہے. آپ اگر جا کے اپنا ٹینٹ لگا دیں گے, آپ انفارمیشن دے دیں گے, یو ول بی دا فرسٹ ون ٹو ریسپونڈ, سنی آپ کی جائے گی. اگر آپ ریسپونڈ نہیں کریں گے نا, تو جو دوسرے آپ کے اپوزیشن میں یعنی اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف, ان کے اکاؤنٹ سے جو بھی انفارمیشن سب سے پہلے جائے گی, لوگوں نے اس کو اپنے دماغ میں سیمنٹ کر لینا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے. اب میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, یہ میرے سامنے ہی پڑی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اس وقت ایک یہ خبر ہے کامران یوسف صاحب کی, اس کو بہت زیادہ ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے صبح سے کہ جی پاکستان افغان طالبان ڈسکس TTP ری سیٹلمنٹ پلان. یہ آپ جا کے بھی دیکھ لیجیے گا, پورے ان کے اکاؤنٹس کے اندر نا یہ خبر, یہ 2023 کی خبر ہے, اس کو گھمائی جا رہے ہیں, ری ٹویٹ پہ ری ٹویٹس کیے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو جڑے صحافی ہیں وہ بھی اس کو ری ٹویٹس کر رہے ہیں, اس کو بار بار پوسٹ کر رہے ہیں. خبر میں ایکچولی اگر آپ آگے جا کے پڑھیں, اسی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر میں آگے جا کے پڑھیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی تھی کہ جی طالبان کو لا کے TTP کے لوگوں کو آپ نے یہاں پہ بسانا ہے. ایکچولی یہ خبر ان کے اگینسٹ ہے بالکل, لیکن چونکہ فرنٹ ہیڈ لائن جو ہے وہ PTI کو سوٹ کرتی ہے تو اس کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے. حکومتی سائڈ خاموش, بالکل خاموش, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس پہ رسپونڈ کیا کرنا ہے. بٹ جب آپ انفارمیشن نہیں شیئر کریں گے تو پھر مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن جو ہے اس کی جگہ لے لیں. منصور صاحب اس سے پہلے میں کلاسر صاحب کے پاس جاؤں, منصور صاحب ذرا اس کو بھی آپ اس پہ ریفلیکٹ کیجیے گا کہ ایک جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن تو ہے, لیکن آج تحریک انصاف کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں وہ ادھر اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے, لیکن حکومتی وزراء اور سارا جو ہے یہ تو PTI کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ کر دیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے یہ کر دیا. لیکن کیا ہم آنیسٹلی اور آبجیکٹیولی کیا جو تحریک انصاف کے دوستوں کا رویہ رہا ہے, عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا آیا, پھر PTI کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کبھی کہا جاتا ہے یہ بس ترانے بھیج سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے, ان کا کوئی انٹیلیجنس پہ ان کے فیلئر ہے, سب کچھ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ہاریفک قسم کی تصویر ہے جو بن رہی ہے ہمارے سامنے؟ دیکھیے منیب صاحب, دونوں سائڈز جو ہے نا وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور دونوں کی غلط بیانی ہے. پہلی بات تو یہ, حکومت کے لیے پرابلم نمبر 1 یہ نہیں ہونی چاہیے کہ PTI کیا کہہ رہی ہے. اس وقت حکومت کی پرابلم نمبر 1 جس چیز کو آپ نے جا کے ریزالو کرنا ہے وہ بلوچستان ہے, وہ جعفر ایکسپریس ہے اور اس کے پیسنجرز ہیں کہ کن کو آپ ریکور کر سکتے ہیں. ایکچولی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ ایک ٹرین ہے,
یہ اس ٹرین کے مسافر ہے. جہاں تک ابھی تک نہ ہمارا کیمرہ پہنچا ہے, نہ ہمارا موبائل فون وہاں پہ کام کر رہا ہے, نہ ہمارے رپورٹرز آن سپاٹ وہاں پہ موجود ہیں, اس لیے ہم شاید میڈیا کے اندر اس کی وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیکھ رہے. گورنمنٹ بھی آرام سے کہہ رہی ہے جی ٹھیک ہے, اگر یہ کوئی جہاز ہوتا, مثال کے طور پہ ایک جہاز اگر ہائی جیک کیا جاتا, کسی ایئرپورٹ کے اوپر وہ کھڑا ہوتا یا ہوا میں ہوتا, اس کی رپورٹنگ سینس ہی بالکل ایک ڈفرنٹ ہونی تھی. دوسری جگہ پی ٹی آئی کی بات کریں, پی ٹی آئی اس معاملے کے اوپر, اس ایشو کے اوپر اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں ان کے اکاؤنٹ کے اوپر پہلی ٹویٹ آج میں دیکھ رہا تھا, عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ ایکچولی ہماری سیکورٹی ایجنسی چونکہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, اس لیے یہ بی ایل اے کے واقعات ہو رہے ہیں. از دیٹ ایکچولی کامن سینس؟ یہ کوئی موقع ہے یہ بات کرنے کا کہ آپ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ؟ بھائی آپ کر لیجئے گا, آپ اپنا جو بھی اختلاف ہے, جو بھی آپ کا غصہ ہے, وہ بعد میں سیٹل کر لیجئے گا. رائٹ ناؤ اٹس دا ٹائم ٹو ایکچولی سپورٹ یور سیکورٹی فورسز. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا, آج اگر بلوچستان کی ایک ٹرین ہے نا, کل کو پنجاب کی بھی ہو سکتی ہے اور سندھ کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو سب کو, پورے پاکستان کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملے میں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اب قاضی صاحب, یہ حکومت کا فیکٹر آپ نے شروع میں گنوایا کہ وہ وزیر داخلہ, اگر میں آپ کی انفارمیشن مجھ سے بہت بہتر ہے, لیکن ہمیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, ان کی مرضی سے منسٹر آف اسٹیٹ آئے ہیں طلال چودھری صاحب. پرویز خٹک صاحب کا کوئی ویسے لینا دینا کوئی خاص ہے نہیں, وہ مطلب ان کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے رسپانسبلٹی. انفارمیشن کا ویکیوم گورنمنٹ کریٹ کر رہی ہے یا گورنمنٹ کے پاس ابھی اس طرح بتانے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے حکومت نے, اسپیشلی پولیٹیکل حکومت نے, انہوں نے سب لٹ کی ہوئی اپنی حکومت گورننس جو ہے. انٹرسٹ نہیں ہے ان کی, انٹرسٹ سمپلی وہ جو ابھی بات کر رہے تھے, منصور بات کر رہے تھے, جھنڈا لگانے کی حد تک ہے, پرکس کی حد تک ہے, تنخواہوں کی حد تک ہے, بلے بلے کی حد تک ہے, شو شاہ کی حد تک ہے. ٹی وی پہ آ جائیں گے, آپ کے پاس, میرے پاس, پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے, رشتہ داروں کا روب مطلب پڑ جائے گا, اپنی کنسٹیٹوئنسی پہ پڑ جائے گا, کوئی 25-30 کروڑ روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ لے لیں گے, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی تنخواہ بھی لیں گے, پرس بھی لیں گے, سب کچھ لیں گے, ذمہ داری نہیں لیں گے. یہ جس کام کے لیے ان کو لایا گیا, آپ نے کبھی ان کو کام کرتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی آپ ان کی گفتگو سن؟ مطلب یہ اسلام آباد 24 کلومیٹر کا شہر ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد سارے عہدے جو ہیں, آپ کو پتا ہے ساری وزارتیں جو ہیں وہ صوبوں کو چلی گئی ہیں 2010 سے. آپ کے پچھلے 15 سال سے کام ہی کچھ نہیں ہے یہاں پہ. آپ نے 50-60 پھر بھی وزیر بنا دیا سر, ایک وزارت میں 4 بٹھا دیے. آپ نے پرواہ نہیں کی, تنخواہیں 3 لاکھ روپے سے 5 لاکھ ہو گیا, اور بڑے پرکس ہیں. لیکن اس معاملے میں چپ ہیں سارے. وہ جی کون, وہ جی فوج دیکھے گی, وہ جی ڈیفنس منسٹری دیکھے گی. اچھا ڈیفنس منسٹری بھی نہیں دیکھ رہی, وہ جی آئی ایس پی آر دیکھے گی. بڑا سنسٹیو معاملہ, ہم تو بات نہیں کرتے, ہم تو اس پہ بولتے نہیں ہیں. تو آپ نہیں بولتے, سو سارے کا سارا انہوں نے کام. کے پی کے میں کچھ ہو رہا ہے سر, آپ کو کہیں سے ڈیفنس منسٹر, آپ کو انفارمیشن منسٹر, آپ کو انٹیریئر منسٹر, کہیں سے کچھ نظر نہیں آئے گا. بالکل ٹوٹل کوئی آئی ایس پی آر سے وہاں سے 2-4 آپ کو پریس ریلیز آ جائیں گے, یا وہاں پہ بیٹھے افسران جو ہے کچھ آپ کو واٹس ایپ گروپس میں وہ چیزیں بھیج دیتے ہیں کہ فلاں ڈیولپمنٹ جو یہ چیزیں ہوئی ہیں. حکومت آپ کو انفیکٹو لگتی ہے, اسپیشلی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی جو وزارت ہے. حالانکہ ان کا کام تھا کہ وہ ایک اپنا سینٹرل ایک ڈیسک بناتے, انفارمیشن منسٹری کو ساتھ ملاتے, آئی ایس پی آر کو ملاتے. اگر میرے جیسے بندے کے بس میں ہوتا جو ہماری نہیں مانی جاتی, اس حملے کی خبر میں تو سرکاری پی ٹی وی سے اس کو نشر کرواتا. اور جو بات منصور نے کی, بڑی خوبصورت بات ہے. آپ ویٹ کرتے ہیں کہ خبر بہر ہی نہ نکلے. کیسے ممکن ہے خبر نہیں نکلے گی؟ اتنے بڑا ٹرین کا انسیڈنٹ ہوا ہے, اتنی ٹریجڈیز انفولڈنگ, یہ کیسے ممکن ہے خبر نہیں نکلے گی؟